ہمارے دیگر زبانوں کو مطلب فرمائیں درود پاک کے ساتھ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد محمد وآل الطیبین الطاہرین الغر الميامين المعصومين من يوم هذا إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، اپنی آج کی گزارشات سے پہلے خداوند متعال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ اے خالق کائنات، ہم سب کا اس مقدس مقام پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجالس کی صحیح کوشش کو عبادت میں شمار فرما، اور علماء دین کو، ذاکرین کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں تک میں نے یہ دعا مانگی ہے وہ میں نے اپنی طرف سے مانگی۔ یہ مجالس میں تین قسم کے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ ایک مجلس پڑھنے والا، ایک مجلس کروانے والا، اور ایک مجلس کو سننے والا۔ پھر دہراتا ہوں تاکہ تمہید آپ کی سمجھ میں آئے۔ تین شخص ہیں جو اس مجلس کے برپا ہونے کا باعث ہے۔ ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ وعدہ خدا کا تھا، یہ وعدہ خدا کا تھا، نبھایا ہمارے ذریعے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، دن بدن امام حسین علیہ السلام کے ذکر کرنے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، سننے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بچے اس بات کو فالو نہیں کریں گے، لیکن بزرگ ضرور کریں گے کہ میلوں تک کوئی خال خال گاؤں
جہاں کوئی آل محمد کا نام لیوا تھا. آپ نے توجہ فرما لی. اور میلوں تک کے بعد حضرت عباس لمدار کا علم نظر آتا تھا. مومن اس علم کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتے تھے کہ اس گاؤں کے سارے باشندوں کو دعا کر کے جاتے تھے اس اجاڑ جگہ پہ آباد ہے تو خانوادہ علی ابن ابی طالب. تو آج آپ نے دیکھا کہ 1 میل کا بندہ فاصلہ طے نہیں کرتا. وہاں پہ ڈھیروں تعداد میں آپ کو علم نظر آتے ہیں. اور اسی طرح میرا بیٹا پولیس میں ہے سائیوال. وہ کہہ رہا تھا بابا جی 1 سال میں ڈسٹرکٹ سائیوال میں 4000 مجالس کا اضافہ ہوا ہے. یعنی اگر پچھلے سال 6000 تھی تو اس بار 10,000 کے قریب مجالس رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. ان رجسٹرڈ کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ہمارے شیڈول میں پھر اس کا نتیجہ کیا نکالیں گے کہ اس ذکر میں دن بدن ترقی آ رہی ہے, بلندی آ رہی ہے. ہاں بلندیاں 2-3 قسم سے آتی ہیں. یا تو گورنمنٹ حکومتی سطح پر ان پروگراموں کی معاونت کی جائے, یا پھر کرانے والے اتنے طاقتور ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ وہ ذکر سننے پہ مجبور ہو جائیں. ایسے اب جن سکوک میں جن شہروں میں اسنا اشری کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ جہاں چاہے مجلس کروا لیں. لیکن آپ کے سامنے ایسی مثالیں بھی ہیں جس گاؤں میں ایک بھی مومن موجود ہے, وہاں پہ وہ بھی مجلس کراتا ہے. اس کی معاونت کے لیے دوسرے اطراف سے لوگ آتے ہیں, مجلس میں بیٹھتے ہیں, دعا مانگ گیا تو دل میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں حکومت کی بھی کوئی معاونت نہیں. جس طرح مجلس کرانے والا آج مجلس کی اجازت دیتا ہے نا, اسے ہی پتا ہے کہ وہ کتنے مراحل سے گزر کے مجلس کی اجازت فقط حاصل کرتا ہے. حکومت معاملات نہیں کر رہی, ہاں حفاظت کر رہی, ان کا شکریہ. تو پھر اس ذکر کو دوام کیوں ہے, عروج کیوں ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس طاقت کے تحت اس ذکر میں دن بدن بلندی آ رہی ہے, عروج آ رہا ہے؟ تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لوں گا. اللہ نے اپنے محبوب بندوں سے ایک وعدہ فرمایا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو. اللہ ہو کے, خالق ہو کے مخلوق سے کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو, پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ذکر شروع کر دوں گا. اچھا, ہر بندے کو تو اللہ کہہ بھی نہیں سکتا. اب میرا تعارف وہی بندہ کرائے گا نا جو مجھے جانتا ہو. جو مجھے ہی نہ جانتا ہو وہ میرا تعارف کیسے کرائے گا؟ سارے بندے تو خدا کی معرفت ہی نہیں رکھتے, وہ خدا کی تعریف کیا کریں گے؟ تو خدا ہر بندے کو دعوت نہیں دیتا, ان بندوں کو دیتا ہے جو صحیح معنوں میں معرفت خدا لے کے اس دنیا میں آئے ہیں. تو معرفت خدا لے کے آئے ہیں.
خدا کی عظمت کو جانتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کوٹیشن میرے پاس نہیں کہ ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا، آئے 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 امام کے الفاظ، اپنے محبوب امام کے الفاظ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جن کی ساری زندگی خدا اور رسول کی اطاعت میں گزری ہے، بہت بڑی سرٹیفکیشن ہے خدا کی طرف سے، میرے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، پھر یہ ڈر والی بات، تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی غرض ہے، پھر یہ لالچ والی عبادت ہے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو واقعتاً عبادت کے لائق ہے، کہ تو واقعتاً عبادت کے لائق ہے، اپنی اپنی ترجیحات ہے، دنیا میں ہر بندہ جب کام کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ دو ہی چیزیں ہیں، یا کسی سے بچنے کے لیے یا کسی سے کچھ لینے کے لیے۔ ہمارے بھی آج جتنے عبادت گزار ہیں ان کا مطمع نظر کیا ہے کہ بالآخر قیامت والے دن اللہ اس عبادت کے عوض، اس عبادت کے بدلے میں ہماری بخشش بھی فرما دے، ہماری مغفرت بھی کر دے، ہمیں جنت میں داخل بھی کر دے۔ اس کا مطلب ہے تمام عبادات لالچ اور شوق پہ مبنی ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب نہ جنت کو دیکھ رہے ہیں نہ دوزخ سے ڈر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو خالصتاً خدا کی محبت اور احترام میں کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آج تو بندے مسجدوں میں آنے سے گھبراتے ہیں نا، اس مسجد کے مقابل اگر جنت بنا دی جائے اور ہمارے سامنے پیشکش کی جائے کہ جدھر تمہارا دل چاہتا ہے چلے جاؤ، ایک طرف مسجد ہے ایک طرف جنت ہے، اب آپ نے ڈرنا نہیں، انصاف سے فیصلہ کرنا۔ آپ میں سے کتنے انسان ہوں گے جو مسجد میں جائیں گے اور کتنے انسان ہیں تو بھائی بندے تو کہیں گے اس لیے آسانی سے اللہ نے جنت دے دی تو وہ تو جنت میں گھسیں گے نا۔ تو یہی سوال مولا علی سے کیا گیا، مولا آپ جنت میں خوش ہوتے ہیں جو مسجد میں؟ آئے آپ جنت میں خوش ہوتے ہیں جو مسجد میں؟ مولا علی فرماتے ہیں جنت میں خوش ہوں گا جب میں مسجد میں جاؤں گا تو میرا خدا مجھ پہ راضی ہوگا۔ اور دیکھیں آج کل کے جو سربراہان حکومت ہے نا، ان کے سامنے کوئی بات بھی کر دی جائے ان کے مزاج کے خلاف تو وہ الٹا لٹکانے پہ آ جاتے ہیں۔ مولا علی وقت کے خلیفہ ہیں، دنیا کے لیے وقت کے خلیفہ ہیں، مومنین کے لیے ناظم کائنات ہے، چاہنے والوں کے لیے ناظم کائنات ہے، کائنات کا کنٹرول ہے۔ اور دنیا نے دیکھا حضرت سلیمان فارسی کی موت قریب آ رہی ہے، عوام آ کے کہتی ہے ہمیں وصیت کر کے جاؤ کہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا، آپ کو دفن کون کرے گا؟ وہ عجیب جواب دیا سلیمان فارسی نے، من غصہ رسول اللہ، مجھے وہ غسل دے جا جس نے رسول کو
یہ اس نے بات مدائن میں کی. مدائن ہے بغداد کے قریب ایک شہر، وہاں پہ پایا تخت تھا حضرت سلیمان فارسی کا، اور سرکار مدینے میں تھے. ادھر سلیمان فارسی نے یہ خواہش ظاہر کی، ادھر مولا خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے سلیمان گھبرا نہیں، میں ایسے آیا تھا جیسا میں خیبر میں گیا تھا. ایسے آؤں گا جیسے خیبر میں. وہاں کے لوگ بھی حیران ہوئے، مولا کس طرح کی تیاری ہے. مدائن کیا ہوا؟ سلیمان فارسی دنیا سے چلے گئے. کہتے جی کجا مدائن کجا مدینہ، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی نے پرواز شروع کی، مدائن میں تشریف لائے. حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں واہ 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 وسیع رسول اللہ، کوئی مالک ہو تو ایسا ہونا چاہیے، نوکر پکارے اور لمحات کی دیر بھی نہ لگائے، میں ناز کرتا ہوں ایسے کریم مولا پر. کتنا مقام ناظم کائنات ہے. اپنے منبر پر بیٹھے تھے، مولا اگر آپ کو اللہ جہنم میں بھیج دے، آج اپنے ایم پی اے سے میں کہتا ہوں یہاں ایسے قربان پھر رہے ہیں، انہیں کیا کہ دیکھ لیں کہ اللہ جہنم میں تجھے بھیجے تو تم کیا کریں. وہ کہتا ہے میں تو بعد میں جاؤں گا، تجھے جہنم میں آج ہی بھیج کے رہوں. مولا علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا، کہا یار تم نے خود ہی کہا نا اللہ بھیجے، میں اپنی مرضی سے جنت نہیں لینا چاہتا، میرے لیے وہ دوزخ بھی جنت سے بدتر ہے جو مجھے اللہ کی مرضی کی وجہ سے ملے. میری کوئی تفریق نہیں، میرے لیے وہ جہنم جہنم نہیں ہوگی جو اللہ کی مرضی سے ہے، اور میرے لیے وہ جنت جنت نہیں جس کی میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. اگر اللہ کی مرضی شامل ہے تو جنت جنت ہے، دوزخ دوزخ. کتنے عظیم وہ اللہ کی تعریف فرمائیں گے جو صحیح معنوں میں اللہ کو معرفت رکھتے ہیں. یہاں تو اللہ کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں. کوئی جسم و جسمانیت والے خدا کو مانتے ہیں، جسم بھی رکھتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، میری کوئی مثال نہیں. اگر ہاتھ والا خدا ہے تو ہر بندہ اپنے ہاتھ کو دیکھے گا، چلو میرے جیسا اس کا ہاتھ نہ ہوگا تو فلاں جیسا ہوگا، چلو میرے جیسا اس کا چہرہ نہ ہوگا تو فلاں جیسا ہوگا. یہ اللہ نے گمان ہی ختم کر دیا کہ میری کوئی مثال نہیں، میرا کوئی جسم. ہاں یہ اور بات ہے، اللہ کو کوئی چہرہ پسند آ جائے پھر اسے وہ وجہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. کسی کی زبان پسند آئے پھر لسان اللہ کہتا ہے، کسی کے کان پسند آئے پھر اذن اللہ کہتا ہے. خدا کی قسم کسی کا سینہ پسند آئے اسے جنب اللہ کہتا ہے. یہ تو کمال تو مولا علی نے وہی معرفت کرائے گا نا، معرفت رکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ نے ان لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر بھی کیا ایسے کہ دنیا حیران رہ گئی. کسی نے نیزے پہ ذکر کیا. میری آگے بات سنیں، میں ایک سکول کا سربراہ تھا تو وہ میرا آخری محرم تھا ایز اے گورنمنٹ سرونٹ. میں جب محرم اور سفر کی مجالس پڑھ کے واپس آیا
تو ایک عربی ٹیچر تھے، انہوں نے کہا جی آپ مدرسوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان مجلسوں کا حسین علیہ السلام کو کیا فائدہ؟ میں نے کہا یار ان کا فائدہ نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ ان کو کوئی نہ مانے وہ پھر بھی امام ہے، مان لے تو پھر بھی امام ہے۔ کہتا نہیں، میں نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی فائدے کا نقصہ ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ کہتے جی آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کے امام حسین کو بخش دیا گیا۔ اچھا تجویز تو اچھی ہے، لیکن قرآن پڑھ کے کنہیں بخشا جاتا ہے؟ جو مرنے کے بعد اس قابل نہ رہے، جو مرنے کے بعد اس قابل نہ رہے کہ وہ قرآن پڑھ سکے، تو ہمیں کہتا ہے قرآن بخشو۔ جو مرنے کے بعد بھی نیزے پہ قرآن پڑھے وہ تمہارے قرآن کا محتاج نہیں۔ نہ قرآن حسین سے جدا ہوا ہے، نہ حسین قرآن سے جدا ہوا ہے۔ اچھا پھر اللہ نے مجھے شادی اس بات کا موقع بھی دیا۔ اسی دورانیے میں اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، تو میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی ہاتھ بلند کیے نا تو کہتے شاہ صاحب ہمارے ہاں رواج نہیں کہ کسی مردے کا فاتحہ پڑھا جائے، آپ پلیز اپنے ہاتھ نیچے، میرے ہاتھ بھی نیچے ہو رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ پھر کبھی تیرے باپ کو نہ بخشے۔ کہتے شاہ جی بد دعا تو نہ دو۔ میں کہا پھر عقل کر، اگر بد دعا پہنچ جاتی ہے تو دعا نہ پہنچنے کے، اگر بد دعا پہنچ جاتی ہے تو پھر دعا کیسے نہیں پہنچتی؟ دعا دینے والا بھی میں ہوں، بد دعا دینے والا بھی ہوں۔ میرے اس فکرے پہ اتنا قائل ہوا، جتنے بھی مقام پہ بیٹھے تھے کہتے ہاتھ کھڑا کرو، شاہ صاحب نے تو مسئلہ یاد کر دیا۔ اور آپ یقین جانے کسی کا شاہ جی نام لے کے لعنت نہ ڈالا کرے۔ لعنت اللہ نے کوئی بنائی ایسی چیز ہے، جہاں لعنتی موجود ہو لعنت اسے وہیں پہ گھیر لے، چاہے وہ جس مقام پہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، یہ جدھر بھی جائیں گے، جدھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میرے گھر میں آئیں گے تب بھی ان کے پیچھے لعنت ہے، یہ روضہ رسول پہ آئیں گے تب بھی ان کے پیچھے تو ذکر کیا نیزے پہ چڑھ کے، ذکر کیا خیبر کی چوٹی پہ چڑھ کے، ذکر کیا کعبہ کی چھت پہ سوار۔ اب اتنا ذکر کیا کہ خداوند کریم نے کہا میں تمہارے ذکر کرنے پہ راضی ہو گیا، اب میں قیامت تک آپ کا ذکر کروں گا، آپ کے ذکر کا ضامن رہوں گا۔ اب مسئلے کو حل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اب اس ذکر خیر کا محافظ خدا ہے، نہ خدا تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ خدا کو کوئی روک سکتا ہے، نہ خدا کے ارادے کو بدل سکتا ہے۔ پھر حسین کا ذکر اتنا دائمی ہوگا جب تک خدا رہے گا، ذکر حسین جاری اور ساری رہے گا۔ ذکر حسین جاری اور ساری رہے گا۔ محافظ خدا ہے، وعدہ کرنے والا خدا ہے۔ کیا خدا کے ذکر کرتے ہیں؟ کیا خدا ذکر سننے کے لیے آتا ہے؟ تو فرض کیا کہ ہم ہی خدا کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔
میں، کوئی ذکر سننے کی صورت میں، ہر کوئی اپنی پوزیشن کے مطابق خدا کے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ جو خدا کے وعدے کو پورا کرتا ہے اس کا اجر پھر خدا ہی ادا کرتا ہے۔ یعنی آپ مذہبوں میں آتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے قبر کے اندر اس کو مجلس کے فیوض و برکات ثواب اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کی ہوائیں اس کے جسم کو معطر کر رہی ہوتی ہیں، وہ سامنے سے جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اب بلاخر جانا تو ادھر ہی ہے، وہ جب جنت کو دیکھ رہا ہے تو اس کی تو ہر خواہش پوری ہوگی۔ فرشتے کہتے ہیں کوئی اور خواہش ہے اللہ سے مانگ لے، کہتا ہے میرے اللہ مجھے دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا، ہائے 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 دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا، کس لیے چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو میں ایک گھنٹہ بیٹھا اس کے فیوض و برکات اتنے ہیں، جب میں دوبارہ دنیا میں جاؤں گا میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا جس میں ذکر حسین موجود نہ ہو۔ جس میں ذکر حسین موجود نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا قاعدہ قانون نہیں ہے، لیکن اے ذکر حسین سننے والے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی مجلس ہوگی اس کی آواز تم تک قبر میں ضرور پہنچتا ہے، قبر میں ضرور پہنچاؤں گا۔ خدا کی قسم جب اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مومنین ہیں حسین کے ماننے والے ہو، صرف وہاں پہ یا حسین کہہ دینا وہ خوش ہو جائیں گے کہ ایک حسینی میری قبر پہ آ گیا۔ ایک حسینی میری قبر پہ تشریف۔ ایک عالم دین ہے بہت بڑے مقرر ہیں، لاکھوں میں نیاز لیتے ہیں، تو وہ دنیا سے چلا گیا عالم برزخ میں، اور جو اس کا ساتھی اس دنیا میں رہ گیا اس کے خواب میں وہ ایک دن آیا تو وہ عالم پوچھتا ہے کہ تو عالم برزخ میں ہے، کیا تو وہاں خوش ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے اللہ نے ہر قسم کی خوشی نصیب کی ہے۔ کہتا ہے یہ خوشی کس وجہ سے ملی؟ کہا جب میری نمازیں بارگاہ رب العزت میں پیش کی گئی نا اللہ نے میری ایک نماز کو بھی قبول ضمانت کے ساتھ کیا ایک نماز کو بھی قبول، روزے پیش کیے گئے روزوں کو بھی قبول، حج پیش کیے گئے حجوں کو بھی قبول، حتیٰ کہ یہ مجلسیں پیش کی گئی انہیں بھی قبول۔ یہ درس دے رہا ہوں ہر مانی کو ہر پڑھنے والے کو، تو پھر تمہیں عالم برزخ میں اتنا انعام کس وجہ سے ملا؟ کہتا فقط ایک مجلس جو میں نے پڑھی تھی اسی کا ثواب مل رہا ہے، اس مجلس کی وجہ سے اللہ نے نمازیں بھی قبول کر لی، حج بھی قبول کر لی، زکاتیں بھی قبول کر لی، باقی مجلسوں بھی قبول کر لی گئی۔ وہ کہتا ہے وہ کون سی مجلس؟ کہتا ہے ایک دن میں اپنی بڑی گاڑی پہ جا رہا تھا تو راستے میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا، اس نے میری گاڑی کو روکا، کہتی ہے کہ میرے گھر میں مجلس ہے، آقا صاحب آپ مجلس سے خطاب فرمائیں گے؟ تو بس میرے ذہن میں آ گیا یار ہمیشہ پیسوں کے لیے پڑھتے رہے، آج ایک مفلس مومنہ کہہ رہی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ میں مجلس پڑھنے چلا گیا،
تو دیکھا تو وہ سیدھا سا مکان ہے، 5 افراد فقط مجلس سنت۔ جب میں نے مجلس پڑھ لی تو اس مومنہ نے ایک صندوق جی کھولی، اس میں ایسے نوٹ تھے جو ایک دوسرے میں گڈ مٹ تھے، اسے ایسے ہی اٹھایا میرے حوالے کیا، وہ بظاہر ایک قلیل سی رقم تھی۔ میں نے کہا بی بی میں آپ سے لینا نہیں چاہتا، میں مفت کرنا چاہتا۔ وہ مومنہ کہتی ہے میں نے ایک پائی اکٹھی کی، یہ میری حلال کی کمائی ہے، اگر تو نہیں لے گا تو پھر میں سمجھوں گی کہ مولا نے میری مجلس کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ جو میں نے پیسے لیے تھے وہ اتنے حلال کے تھے اور مجلس کا اتنا مقام تھا کہ اللہ کی آواز آئی فرشتوں اسے چھوڑ دو۔ اس نے ایک دن ایک غریب مومنہ کی مجلس پڑھی تھی۔ یہ مقام یہ میں آپ کو بھی دعوت دے رہا اور خود بھی اس کا قائل ہوں، خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے بلانے والے بھی کرتے۔ میں نے آج تک کسی مجلس کی نیاز کو طے نہیں، جو مل جائے، اور میں گنتا بھی گھر جا کے چلو اب تو حساب کر لیا جائے نا کہ مالک نے کتنا دیا۔ کوئی مجلس میں بلائے، ایک دفعہ ایک بندہ ہے شاہ جی میں بڑا غریب ہوں، مجلس پڑھو گے؟ میں کہ اللہ نے جننے غریب ہیں وہ میرے کھاتے پائے ہوئے، بس تسی کہی جاؤ میں تو آٹے کو حاضر ہو جاؤں۔ مجلس میں مالک خود آتے ہیں، مجلس میں مالک جو وارث مقام ہیں وہ مجلس میں خود آتے ہیں۔ تو ایک گھر میں مجلس رکھ کے دے، امام حسین بھی آئیں گے، امام حسن بھی آئیں گے، سرکار کائنات بھی آئیں گے، اور بی بی زینب بھی آئے گی، تو گھر میں کتنی برکت آئے گی ان ہستیوں کی وجہ سے۔ غریب ہے تب بھی کرا، امیر ہے تب بھی کرا۔ ایک شخص آیا، چلو آج اسی طرح بات نکل گئی، ارادہ تو میرا اور تھا، لیکن جو مالک کو پسند ہو، جو خالق کو پسند ہو، کہ امام سجاد علیہ السلام جب شام سے مدینے واپس آئے، شادی کچھ دیر گزاری کہ ایک مومن آ گیا، یا ابن رسول اللہ اتنی برکت ہے اس رشتے میں، اس رسول کا اپنا بیٹا کوئی نہ ہو، اللہ نے ایسے بیٹے دیے جو قیامت تک موجود، جس کو بھی دیکھو وہ اپنا رسول اللہ نظر آتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے، آپ سے التجا ہے کہ اس شادی کا جو تقریب ہے اس کا افتتاح آپ خود کرو۔ مولانا نے کہا مجھے آنے میں اعتراض نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس شادی میں برکت ڈالے، لیکن میں آنا بھی نہیں چاہتا۔ سنے غور سے، جب میں تیرے جوان بیٹے کو دیکھوں گا نا تو پھر مجھے کربلا کے جوان یاد آتے۔ ہمارے بھی جوان ایسے تھے جن کی شادیاں قریب تھیں، مولا تھوڑا سا غمگین ہوئے، مومن یہ قسم لے کے اٹھا کہ آج تو مولا نہیں آیا تو میں کوئی ایسا پروگرام بناؤں گا جس میں میرے مولا تشریف لائے۔ شادی جب مکمل ہو گئی، مولا کی بارگاہ میں، مولا آج تو آپ میرے گھر آئیں گے نا؟ تو مولا کہتا ہے آج کون سی تقریب ہے؟ مولا میں نے آپ کے بابا کی مجلس اپنے گھر میں رکھی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں ضرور آؤں۔ وہ مومن کہہ کے چلا گیا۔ یہ مولا کی ہاں جو تھی نا، اس کی آواز گھروں کے اندر چلی گئی۔
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بیٹے کو بلایا، بیٹا تو کس سے بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ کوئی مجلس کی بات ہو رہی تھی۔ اماں میں نے وعدہ کیا ہے، مومن نے گھر میں مجلس رکھی ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے آپ امام ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے فیصلے میں مداخلت کی اہلیت نہیں رکھتی۔ عالمہ غیر معلومہ ہے، ثانی زہرا ہے، بے شک بھتیجا ہے، لیکن امامت کی قدر دل میں اتنی ہے، امام کہتا ہے تو چلتی ہے، امام کہتا ہے تو اٹھ بھی نہیں سکتی۔ بیٹا اگر اس سے کہہ دیں کہ وہ پردے کا اہتمام کر لے تو ہم بھی چلی گئے، اور جس کے گھر میں زہرا کی بیٹی چل کے آ جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا، وہ کتنا مقام والا ہوگا۔ اس نے قناعت لگائی، ساری بنی ہاشم کی بیویاں کائنات کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اب ذاکر نے پڑھنا شروع کیا۔ جب واقعے کا عینی شاہد موجود ہو اور اس کے سامنے واقعہ بیان کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، میرے اکبر کے سینے میں ایسے ہی پرچی لگی تھی، میرے قاسم کے ٹکڑے اسی طرح ہوئے تھے، میرے بابا بھاگتے ہوئے گھوڑے سے ایسے گرے تھے، تو مجلس میں کوئی اتنا گریا ہوا کہ جتنے بھی سامعین تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب وارث مجلس کو پتہ چلا ہوش آئی تو جس جگہ اس نے امام کو بٹھایا ہوا تھا اس جگہ پہ امام موجود نہیں تھے۔ دل میں خطرات پیدا ہوا، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ امام یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ جگہ جگہ دیکھتا ہے تو امام اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جس جگہ سے لوگ مجلس کے اندر آ رہے ہیں۔ کہتے مولا آپ نے اپنی اصلی جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ کو کیوں اختیار کیا؟ تو امام سجاد کہتے ہیں کاش تیری نظر مجھ جیسی ہوتی، میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں جو اب مجلس میں آ گئی ہے، میرا نانا رسول بھی آ گیا، میرا بابا علی بھی آ گیا، میرا چچا حسن بھی آ گیا، میرا بابا حسین بھی آ گیا، اب ان کی موجودگی میں میرا مقام اسی جگہ پہ بنتا تھا، اور پردے کے اندر میری دادی زہرا بھی آ گئی۔ پھر مجلس کی کتنی برکت ہے کہ سارے آل محمد مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے اس میں، بس مجلس ہونی چاہیے جس سے مالک راضی ہو، اس میں خدا کا پیغام دیا جائے قرآن کے مطابق، نبی کا پیغام دیا جائے فرمان نبی کے مطابق، ائمہ کی بات کی جائے اماموں کے اقوال کے ذریعے، پھر مجلسوں میں دیکھنا چار چاند لگ جائیں گے، مالک آ جائے، پھر بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں رہے گی کہ پڑھنے والا کون ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے آئے کہ وہ پڑھنے والا کون ہے، جب وہ ہوگا تو جاؤں گا، یاد رکھو پھر وہ ذاکر کو پسند کر رہا ہے، ذکر سے پسند ہی نہیں ہے۔ مجلس تو اتنی قیمتی ہے، خدا کی قسم امام فرماتے ہیں اگر گھر میں فقط 2 فرد ہونا تو ایک ذاکر بن جائے، ایک سننے بیٹھ جائے، وہ ذکر ہوتا رہے گا، اسے بھی مجلس کہا جائے گا۔ اگر تو اکیلا بیٹھا ہے تو پھر بھی اگر تیری زبان سے حسین نکل گیا تو اللہ اسے بھی مجلس کا درجہ دے گا، مجلس کا مقام ہوگا۔ زینوا مجالسکم
بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو۔ جس مقام پہ بھی بیٹھے ہو نا، جو بھی مجلس ہے، جو بھی محفل ہے، اس مجلس اور محافل میں سے ہر مجلس کو میرے بھائی علی کے ذکر، صرف یہ نہیں کہا کہ ذکر کرو، ذکر سے زینت دو، یعنی علی کا ذکر ہر مجلس کی زینت ہوتی ہے، ہر مجلس کا شان ہوتی ہے، ہر مجلس کا مقام ہوتا ہے۔ افلا ذکروں کا ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، جو اللہ کا ذکر ہے وہ عبادت ہے۔ نبی نے نسخہ ہی بتا دیا، ایک علی کا نام لینے سے رسول کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، خدا کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اور عبادت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اپنی مدد سے زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ الحب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ایک صحابہ میں سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ قیامت تک آنے والے کے امام اور نبی نہیں ہیں؟ کہتا ہے نام، بے شک میں امام اور نبی ہوں۔ تو مولا جب علی دنیا سے چلے گئے تو جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ اس عبادت سے معلوم نہیں رہ جائیں گے۔ جب تک علی کا چہرہ میسر ہے لوگ دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، جب علی نہیں ہوں گے پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں میں تمہارا بنائے ہوئے نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا بنائے ہوئے نبی ہوں۔ جب چہرہ میسر نہ ہو، الذکر علی عبادہ، تو علی کا ذکر کرنا شروع کر دے، چہرہ دیکھنے کے برابر عبادت ہوگی۔ ایک نعرہ اکٹھا ہو کے لا دو نا جا۔ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ایک شخص پہ اٹھا، میں تو اسے سلام کرتا ہوں کہ وہ پوچھتا گیا علی کی عظمت یہاں ہوتی ہے، کہتے مولا کوئی ذکر بھی نہ کرنے دے، چہرہ تو پہلے بھی میسر ہے، ذکر پر بھی پابندی۔ ایک دور آیا تھا شاید ان بچوں نے بھی دیکھا، جو علی کا نام لیتا تھا اسے سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، زبانیں کاٹ دی جاتی تھی، لیکن کٹی ہوئی زبانوں سے بھی علی علی کا نام نکلتا تھا کہ یہ تو میرے مولا فرما گئے تھے تیرے جسم کے ہر ٹکڑے سے میرا نام نہ آئے تو میرا حکمدار نہیں، میں تیرا امام نہیں۔ کہتا ہے دلوں پہ پہرے یا خدا کے ہوتے ہیں یا مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، دلوں میں داخل ہو کے کوئی نہیں دیکھتا۔ حب علی عبادہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جو کام بھی کرے عبادت ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے شاہ جی جو کام میں تو ہر کام آ سکتے، بندہ معصیت بھی کر سکتے، گناہ بھی کر سکتے۔ میں نے کہا پھر تم نے میرے امام کو سمجھا نہیں۔ مولا علی کا غلام وہی ہوتا ہے جو کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ پیروی مصطفیٰ بھی کر رہا ہے، پیروی مرتضیٰ بھی کر رہا ہے۔ جو صحیح معنوں میں حبدار علی ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، اپنے مولا
کی زندگی اپنے زیر نظر رکھتا ہے۔ آج دنیا فرار اختیار کرتے گی، کہا جائے نا کہ آپ رسول پاک کی سیرت پہ عمل کریں تو لوگ فرار اختیار کی صورت میں کرتے ہیں کہ جی کجا ہو کجا جو کردار انہوں نے پیش کیا ہم کر سکتے ہیں، یہ کہہ کے جان چھڑاتے ہیں۔ چلو یار تم اتنا سچ نہیں بول سکتے تو پھر کسی کو جھوٹ مار کے دھوکہ تو نہ دو، چلو تم اتنی امانت دار نہیں ہو سکتے، کسی کی امانت میں خیانت، تم اتنے عادل نہیں ہو سکتے، لیکن ظلم کے ذریعے کسی کی جائیداد تو ہڑپ نہ کرو۔ اگر سیرت میں چلنا ممکن نہ ہوتا تو قرآن میں اللہ کبھی نہ کہتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تاکہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر نبی کی زندگی پہ چلنا بندے کی بس کی بات نہ ہوتی، اللہ قرآن میں کبھی اس بات کا اعلان نہ کرتا۔ یعنی فرار کے جتنے راہ ہیں نا اللہ نے مسدود کر کے بند کر دیے، چلا جا سکتا ہے، بس تو ارادہ کر، تیری رفتار بے شک کم ہوگی لیکن اس رفتار کے ساتھ اگر تیری سمت صحیح ہوئی تو کبھی نہ کبھی تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر سمت الٹ کر لی، جتنا ٹائم گزرے گا تو اس منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ تو کوشش کی جائے کہ ہر انسان سیرت محمد و آل محمد کو مد نظر رکھے، ان کی خوشنودی کے لیے کام کرے تو پھر سارے راستے آسان ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اس دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو بتانے کے لیے ابو طالب کا سارا گھر اجڑ گیا۔ یار مجھے اتنا بتا دے، کیا رسول کی بیٹیاں بازاروں کے لائق تھے؟ جس بیٹی نے باپ کے ساتھ کھلے انداز میں گفتگو بھی نہ کی ہو، وہ شرابی سے بولے، جو ماں کے جنازے سے ہٹا دی جائے، وہ 36 شہروں میں بن چادر جائے۔ بس اسی پہ میں تھوڑا سا مسائل پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اس سفر میں کتنے شہر آئے؟ 33 مسلمانوں کے 3 عیسائی، اور زمانہ کے ساتھ کہتا ہوں کسی شہر کے دروازے پر محمد مصطفیٰ کی بیٹی نے نہ پانی مانگا تھا نہ خوراک کا سوال کیا تھا۔ کیوں؟ جس کے ساتھ 84 پیاسے بچے ہوں اور 7ویں محرم سے پیاسے ہوں تو بی بی کو تو پانی مانگنا چاہیے۔ رکھو قرآن میرے سر پہ، 84 پیاسوں بچوں کے باوجود بھی بی بی نے پانی نہیں مانگا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عباس کے گرنے کے بعد 84 بچوں نے جام توڑ کے کہا علی کی بیٹی اب ہمارے لیے پانی نہیں مانگنا، ہمارے پانی مانگنے کی وجہ سے تیرے پردے کا محافظ چلا گیا۔ بچوں کی ضمانت میں پھر پانی نہیں مانگا۔ اب آپ مجلس میں سیاہ بھی بیٹھے ہوں گے، سنی بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ مانگا ہے؟ ہاں 36 شہروں پہ دروازوں پہ کہا او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی، او میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، میں اور کچھ نہیں مانگتی، مجھے چادر دے دو اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ شہر کے آخری دروازے پر تمہاری چادریں تجھے واپس کر کے جاؤں گی۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو چادر نہ مانگتی، میرے ساتھ میری بھرجائیاں ہیں، یہ دکھ برا بیان کی علی کی بیٹی نے، اور آگے جو شہر آ رہے ہیں نا ان کے میکوں کے شہر،
جب یہ بیویاں اپنے نیکوں کے شہر میں لگی نا تو ان کو سر ننگا دیکھ کے ان کے بھائی کہہ سکتے ہیں ہم نے تو تجھے شریفوں کے گھر میں بھیجا تھا، ہم نے تو تمہیں حسین کے گھر میں بھیجا تھا، تمہاری چادریں کس نے چھینی؟ چادریں دینا تو دور کی بات، مومنین مسلمان تنزل کہتے ہیں اگر چادریں دینی ہوتی تو پھر نیزے سے اتار دینا۔ ایک عیسائیوں کا شہر آیا اسقلان، انہوں نے صبح صبح اعلان کیا کہ ہمارے بادشاہ کا باغی مارا گیا، اس کی پہلے قید ہو کے تمہارے بازاروں میں آ گئے، جتنے پتھر مارنا اتنا انعام حاصل کرنا۔ اب عیسائی عورتوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ جیسے ہی قافلہ آئے گا ہم پتھر مار کے انعام لیں۔ یہ منظر دیکھا ایک عیسائی عالم نے، ہر مکان کے سامنے آیا، ہر بیوی کو کہا جب تک میں نہ کہوں نا پتھر نہیں مارنا، کیونکہ انہوں نے جب بھی لوٹا ہے کسی شریف گھرانے کو لوٹا ہے، جب بھی لوٹا ہے کسی معزز گھرانے کو لوٹا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شریف اجڑ کے آ جائے اور تم پتھر مارو، پھر مریم کو کیا جواب دو گے؟ خدا کی قسم عیسائیوں کی نظر میں مریم کا مقام تھا، مسلمانوں کی نظر میں فاطمہ کا کوئی مقام نہ رہا۔ انہیں روک کے عیسائی اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، انجیل مقدس کھولی، اتفاق سے سورہ کاف سامنے آئی، اس میں بھی اصحاب کاف کا واقعہ موجود ہے۔ جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک سب سے اونچا نیزہ ہے جس پہ ایک سر سوار ہے، اور سوار وہ سر جو سوار ہے اس کی آواز آتی ہے عیسائی اپنے قصے کو بند کر، میرا قصہ سن، میرا قصہ تو اصحاب کاف سے بھی عجیب ہے، وہ گھروں سے اکیلے چلے تھے، وہ میری 4 سال کی سکینہ شمر کے تماچے برداشت کرتی ہوئی تیرے شہر میں داخل ہو رہی ہے، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی 13 آیتیں سورہ کاف کی حسین نے نیزے میں تلاوت کی۔ عیسائی کو پتہ چل گیا کہ یہ سر کسی عام بندے کا نہیں، جو مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یا خود نبی ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے۔ پھر وہ اپنے مکان کو سے اس نے اپنے آپ کو گرایا، ہر بیوی کے پاس آتا ہے خبردار آپ پتھر نہ مارنا، مجھے پتا کرنے دینا کہ کس شریف کا گھر اجڑ گیا۔ سالار لشکر سے پوچھا یہ قافلہ لٹا ہوا کس شہر کے رہنے والا ہے؟ تنزل کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اس قیدی سے جا کے پوچھا۔ اب قیدی کی حالت کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو ہتھکڑی کو ہلا کے کہتا ہے یا ایھا الاسیر من ای قوم انتم، قیدی بتا تیرا کس قوم کے ساتھ ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ بڑی مدت کے بعد سجاد نے کوئی ایسا سوال جناب سجاد سے کیا گیا، آپ نے کڑیوں سے ماتھا اٹھایا، کہتا ہے میں تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تو جواب دے، کیا تو میدان مباہلہ میں گیا تھا؟ اس سے بڑی مصیبت کی بات میرے پاس کوئی نہیں۔ میدان مباہلہ میں گیا تھا؟ ہاں الحمدللہ گیا تھا۔ تو تمہارے مقابلے میں مدینے سے کتنے بندے آئے تھے؟ کہتا ہے 5۔ امام سجاد دوسرا سوال کرتے ہیں، ان 5 کے نام آتے ہیں؟ کہتا ہے الحمدللہ نام اتنے خوبصورت تھے، سینے پہ نقش ہو گئے۔ کہتا ہے پھر بتا نا وہ نام
کون سے تھے؟ اب میں نے اشارہ کرنا سمجھنا آپن کہتے پہلے کا نام محمد تھا، دوسرے کا علی تھا، چوتھے کا حسن تھا، پانچویں کا حسین تھا۔ 4 نام لینے کے بعد وہ عیسائی خاموش ہو گیا۔ سجاد نے سر اٹھایا، تو نے بھی قیدی سمجھ لیا، بتاتا 4-5 ہے، گنتا 4 ہے۔ عیسائی منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے اگر تو قیدی نہ ہوتا تیری بات کا جواب دیتا۔ 4 مرد تھے، میں نے بتا دیے، 5ویں محمد کی بیٹی تھی، کجا شرابیوں کا مجمع، کجا فاطمہ الزہرا۔ سجاد فرماتے ہیں پھر پیچھے نہ دیکھ، اسی کی بیٹیاں قید ہو کے تیرے بازاروں سے گزر رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا۔